السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں ایک رقاصہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم، حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کا سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا ہے جو حج کو جا رہا تھا۔ حسام الدین نے کمانڈر سے کہا، قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان بد نصیبوں کی بجائے میں ان کے قاتلوں کو حجاز بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔ حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حسام الدین نے قیدیوں سے قبریں کھدوائیں۔ اس نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک ہی بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا۔ وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں مینا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگ کے جنگی قیدی تھے۔ وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امیر البحر حسام الدین ڈورو کا قافلہ تھا جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے خبر تھا۔ اس صلیبی ڈاکو دستے کے کمانڈر نے جس رقاصہ کے متعلق بتایا تھا کہ اسے اسی شام یہاں سے بھیج دیا گیا تھا، وہ رادی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اسے اتنی جلدی اس لیے بھیج دیا گیا تھا کہ گھوڑے کے نیچے آ کر اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کمانڈر نے اس ڈر سے اسے بھیج دیا کہ اس پر یہ الزام عائد نہ ہو سکے کہ اس رقاصہ کو اس کے تشدد نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ یہ کمانڈر جس وقت حسام الدین کو اپنا بیان دے رہا تھا، اس وقت رقاصہ رادی 4 صلیبی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بہت دور پہنچ چکی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے سپاہیوں سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اسے قاہرہ لے چلیں جہاں وہ انہیں بے شمار رقم دے گی، مگر سپاہی نہ مانے۔ آخر ایک سپاہی نے اسے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ ہم تمہیں شہزادیوں کی طرح ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تمہارے جسم میں ایسا جادو ہے کہ جسے اشارہ کرو وہ تمہارے قدموں میں جان دے دے گا، لیکن ہم تمہارے جسم سے 4 قدم دور رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس امانت ہو اور یہ امانت ہمارے بادشاہ کی ہے جو صلیب کا بادشاہ ہے۔ اگر تمہارا کہا مان لیں یا تمہیں اپنی ملکیت سمجھ لیں تو ہمیں نہ بادشاہ بخشے گا نہ صلیب۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ رادی نے پوچھا۔ بہت دور، اسے جواب ملا۔ سفر کٹھن ہے اور لمبا بھی۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس علاقے میں سے بھی گزرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ رادی کو یہ 4 صلیبی واقعی شہزادیوں کی طرح لے جا رہے تھے۔ تم کسی بڑے حاکم کی بیٹی معلوم ہوتی ہو یا کسی دولت مند تاجر کی بیٹی۔ تم اپنے خاندان کے ساتھ حج کو جا رہی تھی؟ ایک صلیبی نے پوچھا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں رقاصہ ہوں؟ رادی نے جواب دیا۔ میرا کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ میری ماں اسماعیلیہ میں مشہور رقاصہ اور مغنیہ ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ میں اس کے کس چاہنے والے کی بیٹی ہوں۔ ماں نے بچپن میں ہی مجھے رقص کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے رقص اور گانا اچھا لگتا تھا۔ میں 16-17 سال کی ہوئی تو ماں نے مجھے ایک بہت امیر آدمی کے گھر بھیجا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، شراب پیے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے مجھے کہا کہ وہ میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اس بوڑھے سے نفرت ہو گئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایسی ذلیل حرکتیں کی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا باپ نہیں، نہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ میرا گاہک ہے۔ میں وہاں سے اکیلی بھاگ گئی۔ ماں کو بتایا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں نہ مانی۔ ماں نے مجھے مارا پیٹا۔ میں نے کہا کہ میں ناچوں گی، گاؤں گی، لیکن کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماں نے میری شرط مان لی۔ جن کے پاس دولت تھی وہ ہمارے گھر آنے لگے۔ میں چونکہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی اس لیے میری قیمت چڑھ گئی۔ 3 سال گزر گئے اور اس دوران میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی میرے حسن اور میرے رقص کی بجائے
میرے ساتھ محبت کرے جس میں عیاشی اور بدماشی کا دخل نہ ہو۔ آخر ایک آدمی مجھے مل گیا۔ وہ 2 بار میرے ہاں آیا تھا۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ میری اور اس کی ملاقاتیں باہر ہونے لگیں۔ میں بگی میں سیر کے بہانے چلی جاتی اور وہ وہاں موجود ہوتا۔ وہ تو شہزادہ تھا، شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک شام اسے کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا۔ اس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ناچنا چھوڑ دو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس پیشے پر لعنت بھیجوں گی، لیکن جب تک اس گھر میں ہوں یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ میں عیاش باپ کا عیاش بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے حرم میں تم سے چھوٹی عمر کی بھی لڑکیاں ہیں۔ میں اس گھر میں رہ کر نیک نہیں بن سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ناچنے والی ماں کی ناچنے والی بیٹی ہوں۔ تمہیں اپنے باپ کی عیاشی خراب کر رہی ہے اور مجھے اپنی ماں کا پیشہ خراب کر رہا ہے۔ آؤ کہیں دور چلے چلیں اور میاں بیوی کی طرح پاک زندگی بسر کریں۔ وہ مان گیا۔ وہ مسلمان تھا، میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا، عیسائی یا یہودی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے مسلمان سمجھو اور بتاؤ کہ مذہب کیا ہے۔ مجھے محبت دو، مجھے پاک زندگی دو۔ اس نے بہت سوچا اور بولا کہ پاک ہونا ہے تو حجاز چلو۔ میں نے حجاز کی بہت باتیں سنی تھی۔ مجھے ایسے گانے بہت پسند آتے تھے جن میں حجاز اور حجاز کے قافلوں کا ذکر ہوتا۔ میں ایک گانا اکیلے میں بھی گنگنایا کرتی تھی، چلے قافلے حجاز کے۔ اس نے حجاز کا نام لے کر میری آرزو کو شعلہ بنا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں، ہمت کرو، میری آرزو پوری کر دو۔ اس نے پوچھا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں حجاز کیوں لے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت سرزمین ہے۔ اس نے کہا کہ صرف خوبصورت نہیں، وہ پاک سرزمین ہے۔ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، اور وہاں جو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں ہم حج کعبہ کریں گے اور پاک ہو کر شادی کریں گے، پھر وہیں رہیں گے۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں بچوں کی طرح کر رہا تھا، اور میں جیسے اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ میری ذات فنا ہو گئی تھی، میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اور میں نے اسے کہا تھا کہ کل چلنا ہے تو ابھی چلو۔ اس نے کہا کہ قافلے جاتے رہتے ہیں، میں معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک شام اس نے کہا کہ آج رات یہیں آ جانا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، ہم اس سے جا ملیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی گئی تو رات کو کوئی آنے نہیں دے گا، ابھی لے چلو۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ میں نے بگی والے کو کچھ نہ بتایا۔ شام گہری ہو گئی تھی، چھپ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک کھنڈر میں چھپا دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرا گھوڑا خالی تھا۔ دونوں کے ساتھ پانی اور کھانے کا سامان بندھا تھا۔ ہم اگلی شام قافلے سے جا ملے اور رات وہاں جا پہنچے جہاں تم نے میرے خواب میری محبت کے لہو میں غرق کر دیے۔ وہ مارا گیا، میں پکڑی گئی۔ حجاز کا قافلہ لوٹا گیا اور خانہ کعبہ سے دور ہی اللہ کے حضور چلا گیا۔ خدا نے میرے گناہ بخشے نہیں، میرے ماتھے کی قسمت میں کعبہ کا سجدہ نہیں لکھا تھا۔ میرا وجود ناپاک تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اس کے کعبے تک پہنچے۔ تم مذہب میں پناہ لینا چاہتی ہو تو ہمارے مذہب کو قریب سے دیکھنا، ایک سپاہی نے کہا۔ تم نے میرا ایک پاک تصور ریزہ ریزہ کر دیا ہے، رادی نے کہا۔ کیا تمہارے مذہب نے یہ حکم دیا ہے جس کی تم نے تعمیل کی ہے؟ میں جو تصور لے کر نکلی تھی وہ ایسا بھیانک تو نہیں تھا۔ یہ ہمارا مذہب نہیں، سپاہی نے کہا، یہ ان انسانوں کا حکم تھا جن کے ہم ملازم ہیں۔ تم سے تو میں اچھی ہوں، جس کے قدموں میں شہزادے زر و جواہرات کے ساتھ اپنا سر بھی رکھتے تھے، رادی نے کہا۔ مگر میں صحراؤں کی خاک چھاننے نکل آئی۔ حکم وہ مانو جو اپنی روح سے نکلے۔ میں اس کے مذہب کی مرید ہوں جس نے مجھے پاک محبت دی اور پاکیزہ تصور دیا۔ اس سے میں سمجھی کہ اس کا مذہب بھی پاک ہوگا۔ وہ مجھے میرے تصوروں کی سرزمین حجاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم انسانوں کے حکم کے پابند ہیں، سپاہی نے کہا۔ میں خدا کے حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ خدا نے تمہیں دھتکار دیا ہے، ایک اور سپاہی بولا۔ تم اس وقت ہماری پابند ہو۔ ہم جہاں تمہیں لے جا رہے ہیں وہاں سوچنا کہ خدا کو راضی کس طرح کیا جائے، کوئی نیکی کرنا، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو، رادی نے کہا۔ میرا وجود سراپا گناہ ہو گیا،
اور میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں گی۔ تم کوئی نیکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سپاہی نے کہا، تم گناہ کی پیداوار ہو، گناہوں میں تم نے پرورش پائی ہے۔ ایک گناہ گار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی، تم نیکی کیا کرو گی؟ ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لوں گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے۔ رادی نے دانت پیس کر کہا۔ چاروں سپاہیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور ایک نے کہا، ہم پر تمہارا احترام فرض ہے، ہمیں حکم ہی ایسا ملا ہے، ورنہ تم ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے نہ نکالتی۔ رادی انہیں دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی گئی۔ موصل میں ایک درویش کی شہرت آنن فانن پھیل گئی۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، اور وہ جس کی بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھونپڑا دے دیا تھا۔ اس کی کرامات سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کے جھونپڑے کے گرد ہجوم کیے رکھتے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر آتا، بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ ہجوم پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھونپڑے میں چلا جاتا۔ اس کے ساتھ 4-5 خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور گلابی تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک سبز لبادوں میں ملبوس تھے۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موصل والوں کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے۔ وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ چند دنوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ درویش امام مہدی ہے۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موصل عز الدین کی بگی پر محل کو جا رہا تھا۔ عز الدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بگی پر چلا گیا۔ لوگ جب اس کے جھونپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ درویش کو بگی کہیں دور لے گئی تھی۔ شام کو بگی واپس آئی۔ اس میں بگی بان اور 2 محافظ تھے۔ لوگوں نے بگی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے۔ ہمیں کچھ علم نہیں وہ کہاں ہے، ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا۔ اس نے پہاڑیوں کے قریب بگی رکوا لی اور ہمیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا، اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی۔ درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موصل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے۔ پھر موصل کی فوج جدھر جائے گی ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے، صحرا سرسبز ہو جائیں گے، دشمن کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی، اور والی موصل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی عز الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا، صلیبی اس کے غلام ہو جائیں گے، اور موصل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، سونے چاندی میں کھیلیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ موصل کے کچھ دور کوہستانی علاقہ تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جہاں کہیں پہاڑوں میں گھرا ہوا میدان تھا وہاں 2-4 جھونپڑے نظر آتے تھے۔ علاقہ ہرا بھرا تھا۔ گڈریے مویشی لے کے وہاں جاتے تھے۔ ایک روز گڈریوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا۔ لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی۔ موصل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے، ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے۔ کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگیں۔ یہ تو ایک دن میں ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی، پھر آدھی دنیا پر موصل والوں کی بادشاہی ہوگی۔ صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک حسن الادریس بھی تھا۔ پچھلی قسط میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حسن الادریس سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیروت سے انتہائی قیمتی خبر لایا تھا، اور اس خبر کے ساتھ والی موصل عز الدین کے ایلچی احتشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سائرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ صلیبی موصل کے قریب پہاڑیوں کی کھو میں اسلحہ اور آتش گیر سیال اور رسد کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈا بنائیں گے۔
موصل کو تو وہ اپنے چھاپا ماروں کا اڈا بنا رہے تھے۔ اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالار سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈا اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے۔ صلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا، سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی۔ آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا تھا کہ پانی جہاں کہیں ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا، جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ کر لیتا یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ صلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلطان ایوبی نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ صلیبی کس مقام پر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری سے کہا تھا کہ جب ذخیرے کا مقام معلوم ہو جائے تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی اب مکمل تیاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے۔ اس سے پہلے وہ صلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب احتشام الدین کی زبانی صلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ صلیبی کوہستان میں کہاں ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو۔ سنجار موصل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا۔ اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا۔ سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کڑی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان امراء خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ معاہدے کر رہے ہیں۔ سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موصل عز الدین کا دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا۔ موصل میں اس کے جاسوس موجود تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جرأت مند جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اسے خیال تھا کہ صلیبیوں کا ذخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ حسن الادریس نے اپنی خدمات پیش کی۔ حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا، اس لیے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ حسن الادریس بھیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بحروب دھارے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ موصل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان ایوبی نے خود اسے کچھ ہدایات دی۔ میرے عزیز دوست، سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر حسن الادریس سے کہا، تاریخ میں نام سلطان ایوبی کا آئے گا۔ شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرمسار کرے گی اور فتح حاصل کر کے مروں گا۔ لوگ میری قبر پر پھول چڑھائیں گے اور آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کریں گی۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ فتح کا سہرا تمہارے سر ہوگا، تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبر لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں۔ خدا اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سر پر سہرا خدا اپنے ہاتھوں باندھے گا۔ میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا، اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی، کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو۔ میری روح تمہاری قبر پر پھول چڑھاتی رہے گی۔ عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی، میری کوئی عظمت نہیں۔ میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں، تم اکیلے جا رہے ہو۔ میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لو گے۔ جاؤ میرے دوست، خدا حافظ۔ جب حسن الادریس ایک غریب مسافر کے بھیس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر نصیبہ کی خیمگاہ سے نکلا، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ وہ رک گیا، اسے معلوم تھا یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی سنجار کو محاصرے میں لینے جا رہا تھا۔ اس نے نصیبہ سے اپنا کیمپ اکھاڑا نہیں تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر اور کچھ عملہ وہیں رہنے دیا، اور اپنے محفوظہ کو بھی تیاری کی حالت میں نصیبہ چھوڑ گیا تھا۔ تم یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہو
کہ صلیبی پہاڑوں میں اپنا ذخیرہ کہاں رکھیں گے۔ موصل کے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، اور ہم یہاں یہ معلوم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ درویش کون ہے جو انہی پہاڑیوں میں کہیں جا بیٹھا ہے۔ کوئی اسے امام مہدی کہتا ہے اور کوئی عیسیٰ۔ اس نے حسن الادریس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس درویش کو شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں کیسی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان پہاڑیوں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کچھ تو اپنی فوج کے سنتری ہیں اور کچھ اجنبی سے آدمی ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ درویش کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہے، اسے خدا آسمان سے کوئی اشارہ دے گا۔ رات کو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چلا اٹھتے ہیں، وہ رہا اشارہ۔ لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں جاسوس تھے، انہیں خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس میں یہ تعلیم بھی شامل تھی کہ توہم پرستی حرام ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ہے وہ انسان خود ہے۔ جہاں موصل کے ہر باشندے کے دماغ پر یہ درویش غالب آ گیا تھا، وہاں یہ چار جاسوس درویش کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں تھے۔ میرے دوستو، میری بات ہنسی میں نہ ڈال دو تو کہوں، حسن الادریس نے کہا۔ جہاں درویش ہے وہاں صلیبیوں کا ذخیرہ ہے، اور یہ کوئی معمولی ذخیرہ ہوتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے کر درویش کا ڈھونگ نہ رچایا جاتا۔ تم جانتے ہو کہ اتنے وسیع علاقے کے ارد گرد پوری فوج کا پہرا کھڑا کر دو تو بھی کوئی نہ کوئی اندر چلا ہی جاتا ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں خدا کا بھیجا ہوا ایک درویش بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں کوئی آئے، تو کوئی ادھر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ یہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے میں جانے کی اور درویش کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوڑی ہو جائے گا اور اس کے بچے اندھے ہو جائیں گے۔ حسن الادریس کے ایک اور ساتھی نے کہا، تم نے یہ بتا کر کہ صلیبی وہاں کچھ رکھیں گے ہمارا آدھا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ درویش صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ ہے، یا یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں کیا ذخیرہ کیا ہے۔ درویش کو ذخیرے کے ساتھ تباہ کرنا ہے، حسن الادریس نے کہا، اور لوگوں کو اس وہم سے بچانا ہے جو ان پر طاری کر دیا گیا ہے۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، صلیبیوں کی عقل کی تعریف کرو۔ وہ اس جگہ ایک درویش کو بٹھا کر اپنے ذخیرے کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ موصل کی فوج اور لوگوں کو اور والی موصل کو بھی خدا کے اشارے کا جھانسا دے کر جنگی تیاریوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ فوج بھی اور لوگ بھی خدا کے اس اشارے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو درویش کو ملے گا۔ والی موصل کا درویش کے متعلق کیا رویہ ہے؟ حسن الادریس نے پوچھا۔ درویش اس کے محل میں اس کی 6 گھوڑوں کی بگی پر گیا تھا، کمانڈر نے جواب دیا، اور درویش اسی بگی میں پہاڑیوں میں گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عز الدین بھی اس سازش میں شامل ہے، یا وہ اس سازش کا شکار ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رضی خاتون محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم بیدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کا حاشیہ بردار تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عز الدین نے اسے کہا تھا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اسے 2 بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری کے خوابوں میں مگن رکھتی تھی۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزر گیا، اس کے فوراً بعد ایک اور، پھر ایک اور۔ سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا، دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے منجنیکوں سے پھینکی تھی۔ ان کے ساتھ جلتے ہوئے فلیتے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں مٹی کی تھی، جو گر کر ٹوٹی تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ قلعے میں قیامت بپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی، ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے شعلے دیکھے تو واہی تباہی بکتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر صلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا
کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑا آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، کماندار نے جواب دیا۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو، ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا اس کے استقبال کے لیے۔ سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بددلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں سلطان، شرف الدین نے کہا۔ قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں۔ قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ میں اور آپ کا مقابلہ کرتا، شرف الدین نے کہا۔ میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے؟ جیسے پہلے لڑ چکا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ شرف الدین، تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان، ذرا اپنی حالت دیکھو۔ تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی۔ تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام، شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عز الدین تمہارا دوست ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سنجائے پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گیا۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ یہ قصبہ ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے وہاں کا جو امیر اور قلعہ دار مقرر کیا، اس کا نام نور الدین تھا، جو کارا ارسلان کا بیٹا تھا۔ رادی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے سوئے منزل چلتے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔